لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جو بھی اسلام کا دعوے دار ہے، اللہ کو رب مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزوں میں چھوٹ نہیں ہے، الا کہ بیماری یا سفر آ جائے تو کہا فعدۃ من ایام اخر۔ تو وہ انشاءاللہ ساری بات میں عرض کروں گا۔ پہلے رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے روزے ہیں جو ہم پہ فرض تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان رکھ لیتا ہے تو ان کا اجر بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا، یعنی وہ فرض نہیں نفل روزہ ہے، تو ایک روزہ رکھا اور اس ایک روزے کے سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، یعنی وہ شخص جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو کچھ روزے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رمضان کے متعلق، آپ نے فرمایا ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا، مہینہ اتنے اتنے اور اتنے کا ہوتا ہے، یعنی 3 دفعہ ہاتھ کو کیا تو تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو دبا لیا اور کہا کبھی اتنے کا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ اگر مہینہ 30 کے بجائے 29 کا بھی ہو تو ہمیں روزے 30 کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بونس ہو جاتا ہے جو انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو رمضان کے روزوں کے متصل بعد، رمضان کے بعد آتا ہے شوال۔ شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض تو نہیں، نفل ہے، جو رکھ لیتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح پورا سال اس نے روزے رکھے، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے 36۔ ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ 36 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے ہوئے؟ 360۔ اگر وہ یہ 36 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ کی نظروں میں اس طرح ہے جس طرح پورے سال وہ روزے دار رہا۔ تو اس لیے شوال کے روزوں کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیان کرتے تھے، اور اکثر مسلمان رمضان کے روزوں کے ساتھ متصل شوال کے روزے رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ان روزوں کو فوری طور پہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ غلط تصورات ہیں کہ جس نے شوال کی 2 تاریخ کو روزہ رکھ لیا وہ تو شوال کے رکھ سکتا ہے، باقی نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ شوال کے پورے مہینے میں یک مشت بھی رکھ سکتے ہیں، فوراً بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی جا کے رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں،
ایسا بھی ممکن ہے کہ کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھا، مقصد صرف 6 روزوں کو اس مہینے کے اندر اندر پورا کرنا ہے۔ تو جو لوگ فوری طور پہ رکھتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کر دیا جائے۔ تو اس لیے ایک یہ 6 روزے ہیں جو ہمارے لیے نفل ہیں اور اس کا اجر عظیم ہے۔ اگر انسان کو اللہ توفیق دے تو اسے ضرور رکھنے چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دنوں اللہ کے ہاں ابن آدم کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور سوموار کے متعلق ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا اس لیے میں اس دن پر روزہ رکھتا ہوں، اظہار تشکر کے لیے۔ تو سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ رکھتے تھے۔ ہم میں سے بھی جسے توفیق ہو اسے رکھنا چاہیے۔ عربوں کے اندر یہ سوموار اور جمعرات کے روزے کی بڑی تاکید ہوتی ہے۔ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ سوموار اور جمعرات کو حرمین کے اندر رسول اللہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر اس طرح سما ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے۔ سفرے لگتے ہیں، افطاری کے سامان لگتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ہر انسان روزے دار ہے۔ اور ان روزوں پہ بڑی تاکید وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کا رواج بالکل نہیں ہے۔ ہم مصیبت سے اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، نوافل کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن دوسری قومیں ہم سے بہت آگے اللہ کے قرب حاصل کر لیں اور ہم پیچھے کھڑے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ اس لیے نیکی کے معاملے میں ہمارے دلوں میں انتہائی شوق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہے اللہ رب العزت صرف اس انسان کو پسند کرتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ جو نیکی کے اندر سبقت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن یہی تو میرے قریب ہوں گے۔ تو اگر ہم نیکی کے معاملے میں پیچھے ہٹیں گے تو اللہ نہ کرے اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر 3 دن، ان 3 دنوں کو 13، 14 اور 15 یہ چاند کی تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کی 14ویں تاریخ کو چاند پورے عروج پہ ہوتا ہے، اور 13 کو اس سے ذرا کم اور 15 کو بھی اس سے ذرا کم۔ یہ 3 دن چاند کے اعتبار سے بالکل سفید دنوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایام بیض کہتے ہیں سفیدے والے دن، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں۔ یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن ایام بیض میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان روزوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح 3 روزے کوئی رکھے گا اسے پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، یعنی 3 کو 10 سے ضرب دے تو 30، تو 30 روزوں کا ثواب اسے اللہ عطا کریں گے جو ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے۔ اور اگر وہ ہر مہینے روزہ رکھے تو اس کے لیے پورے یوم الدہر، صوم الدہر، یعنی پوری زندگی کے روزوں کا اسے ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک روزہ ہے عاشورہ کا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روزے تھے وہ محرم کے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ منسوخ ہو گئے،
اب 10 محرم کا روزہ رسول اللہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ جب آپ مدینہ منورہ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہود نے کہا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی نجات کی خوشی کا روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کی تلقین فرماتے تھے، خالف الیہود والنصارى، یا خالف المشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور مشرکین کی بھی مخالفت عمل کے اندر کرو۔ تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہماری اور ان کی موافقت ہو جاتی ہے۔ آپ نے پھر اس وقت فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 10ویں کے ساتھ دوسرا 9واں یا 11واں کا روزہ رکھوں گا، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہی ہے کہ یوم التاسعہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو اگر عاشورہ کا روزہ کسی نے رکھنا ہے تو یہ 9 محرم کو رکھ سکتا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا۔ ایک روزہ ہے 9 ذی الحج کا، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، جو حج کے لیے نہیں گئے وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کی اتنی فضیلت ہے، 1 سال سابقہ اور 1 آئندہ آنے والے سال کی اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ وہ روزے ہیں جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اسلام کے جتنے قوانین بنائے ہیں، ہر قانون جو ہے وہ نرم بنایا ہے۔ جیسے انسان ہوتا ہے وہ قانون اس طرح اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں، اسلام کے قانون میں سب برابر نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا ہے یا کسی تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اسلام اس کے اوپر اپنے قانون کو نرم کر دیتا ہے۔ اس طرح انہی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اسے سفر پیش آ جاتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، اور دنوں میں جا کے رکھ لینا۔ کتنی بیماری ہو، کتنا سفر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔